السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، آج میں بتانے والا ہوں کہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز اس دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت ابن ماجہ کے حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ یعنی یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کے بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ان کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح کرتے کرتے وہ بلندیوں پر جاتی ہے، پھر اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن 5 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے اور ان کی نماز اس دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ ان 5 لوگوں کے پڑھی گئی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، شرابی انسان۔ جو شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، یاد رکھے جب تک وہ شراب پینا نہ چھوڑ دے، جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے، تب تک ان کی پڑھی گئی نماز کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور یعنی بیاج کھانے والا شخص رہتا تھا، لیکن وہ نماز کا بہت پابند تھا۔ لیکن اس کے پاس میں جب پیسہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پہ گرا اور وہ مر گیا۔ لیکن اس کا بیٹا کئی دنوں تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات خواب میں اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اور کہا، ابا کیا حال ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا، مت پوچھ بیٹا، میرے نمازوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ایک دن شراب کے نشے میں تھا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین میں گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر پڑا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں اتنا بڑا رسوا ہوگا کہ ان کی نمازیں ان کی منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی ان کا کوئی بھی اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا، والدین کو ستانے والا۔ تو دوستو، دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے ناراض رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے نماز کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوں گے تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے۔ تو جس شخص سے اللہ ناراض ہوگا اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کے بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ان کے کیے ہوئے کوئی بھی اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جن جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہے تو خدا را وہ آج ہی اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ تو دوستو، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اپنی رات اس حال میں گزارتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کے رات گزارتی ہے۔ تو ایسے عورتوں کی بھی نماز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹے چھوٹے باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی ناراضگی تو طلاق پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے عورتوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو عورت اپنی شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے تو ایسے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور ایسے عورتوں کی نماز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز بھی اپنے بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص اپنی غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی ادھر سے حضرت علی کا گزر ہوا اور آپ نے اس عورت کی رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔
تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص نے جواب دیا، یا حضرت علی، جب سے یہ کم وقت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں تو غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے ایسے شخص کے گھر میں اللہ غربت بھیج دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام ہے اپنی بیوی کو ستانا، اپنی بیوی کو رلانا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو ستاتا ہے تو اس کے گھر سے برکت اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ تو دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صرف نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کی بھی نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ تو دوستو، پانچواں انسان وہ ہے جو سود کھاتا ہے، یعنی کہ وہ سود کے پیسوں سے اپنے پیٹ بھرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز بھی اپنے بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو دوستو، ہم سب ان کاموں سے بچے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔